بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے، اور وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو وہ اسے روک سکے گا، ورنہ وہ رسی تڑوا کر بھاگ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنی رسی تڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ مجھے ابو اجاز نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن دیکھا کہ آپ سواری پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جن صورتوں کو تم مفصل کہتے ہو وہ سب محکم ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میری عمر 10 سال کی تھی اور میں نے محکم صورتیں سب پڑھ لی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں سورت کی فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کو رات کے وقت ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جو مجھے فلاں فلاں صورتوں میں سے بلا دی گئی تھیں۔ مجھ سے ابراہیم نے بیان کیا، ان سے علقمہ نے اور عبد الرحمن بن یزید نے اور ان سے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتوں کو جو شخص رات میں پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ میں نے ہشام بن حکیم بن عظم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورۃ الفرقان پڑھتے سنا۔ میں ان کی قرأت کو غور سے سننے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ ایسے بہت سے طریقوں میں تلاوت کر رہے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا تھا۔ ممکن تھا کہ میں نماز ہی میں ان کا سر پکڑ لیتا، لیکن میں نے انتظار کیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کے گلے میں چادر لپیٹ دی اور پوچھا، یہ صورتیں جنہیں ابھی ابھی تمہیں پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے، تمہیں کس نے سکھائی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح ان صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی یہ صورتیں پڑھائی ہیں جو میں نے تم سے سنی۔ میں انہیں کھینچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا ہے کہ یہ شخص سورۃ الفرقان ایسی قرأت سے پڑھ رہا تھا جس کی تعلیم آپ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ آپ مجھے بھی سورۃ الفرقان پڑھا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہشام پڑھ کر سناؤ۔ اسی طرح اس کی قرأت کی جس طرح میں ان سے سن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اب تم پڑھو۔ میں نے بھی اسی طرح قرأت کی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ سورت نازل ہوئی تھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 قسم کی قراتوں پر نازل ہوا ہے، بس تمہارے لیے جو آسان ہو اس کے مطابق پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاری کو رات کے وقت مسجد میں قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور تو فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں فلاں آیتیں یاد دلا دیں جنہیں میں نے فلاں فلاں صورتوں میں سے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں۔ بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اور ہونٹ ہلایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی یاد کرنے میں بہت بار پڑتا تھا اور یہ آپ کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو سورۃ لا قسم بیوم القیامت میں ہے نازل کی کہ آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اس پر زبان کو نہ ہلایا کریں۔ یہ تو ہمارے ذمے ہیں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، تو جب ہم اسے پڑھانے لگے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھا کریں۔ پھر آپ کی زبان سے اس کی تفسیر بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تو آپ سر جھکا لیتے اور جب واپس جاتے تو پڑھتے جیسا کہ اللہ نے آپ سے یاد کروانے کا وعدہ کیا تھا کہ تیرے دل میں جما دینا، اس کو پڑھا دینا ہمارا کام ہے۔ پھر آپ اس کے موقف پڑھتے۔ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن مجید کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے جس میں مد ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تجھے داؤد علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید دوسروں سے سننا محبوب رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نماز میں کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ ایک سورہ میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ رائے قائم کی کہ کسی کے لیے 3 آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں۔ علی المدنیانی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم کو منصور نے خبر دی، انہیں ابراہیم نے، انہیں عبد الرحمن بن یزید نے، انہیں علقمہ نے خبر دی اور انہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے۔ علقمہ نے بیان کیا کہ میں نے ان سے ملاقات کی تو 2 بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے سورۃ بقرہ کے آخری کی 2 آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔